ان کو اور چھید مت لگاؤ. تو یہ درد مند دل سے یہ پیغام جائے گا. سب دوست سن رہے ہیں، آپ پہنچائیں گے یہ پیغام؟ نہیں، ہاتھ نہیں کرے، ایسے نہ اٹھائے. ایسے تو ہر جلسے میں ہم اٹھاتے ہیں. بھائی آپ نے اپنے ذمہ داری سے یہ بات کرنی ہے. مشکل کوئی بات نہیں، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے. بس ذرا سا عشق چاہیے، اتنا سا عشق، اتنا سا عشق. فرید الدین عطار فرماتا ہے، دین دین دار را، دنیا دنیا دار را، ذرے درد دل عطار را. اے میرے رب، ان جیسا بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے میرے رب دین دیندار کوئی عطا ہو، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. دنیا دنیا دار کو عطا کر دے. اے میرے رب مجھے تھوڑا سا درد عطا کر دے، تھوڑا سا درد عطا کر دے. تو یہ درد لے کر دل میں اٹھیں. یہ مولویوں عالموں والا انداز نہیں ہے دوست. یہ درد مند دل کا جو کلام ہے وہ چیز چاہیے. انشاءاللہ جو اس درد کا ذرہ لے کر جو میرے آقا نے عطا فرمایا کسی کے سامنے جائے، اس کو اس سے ڈر نہیں ہوگا. وہ اس کے سامنے کھل کر بات کرے گا. اور میرے مرشد کے غلام ایسے ہیں، میرے مرشد کے غلام ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے. اتنے جری ہیں، اتنے بہادر ہیں، اتنے عزم والے ہیں کہ کسی ملک کا وزیر اعظم بھی اس کے سامنے آ جائے، ان کو اس چیز سے مروب نہیں ہوتے کہ ان کو وزیر اعظم ہے یا صدارت ہے یا کچھ بھی. وہ سمجھتے ہیں یہ خدا کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. اور اس اللہ کے بندے سے ان کو بے اختیار پیار آتا ہے. کیوں پیار آتا ہے؟ کیونکہ ان کو اللہ سے جو پیار ہے. تو پھر جب پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ اثر دل کرتا ہے. کسی سے لالچ نہیں ہے، کسی سے طمع نہیں ہے، کسی سے نہ سوال کیا ہے نہ کریں گے. اے میرے رب تو میرے لیے کافی ہے. بس اپنے در کا خادم، گدا، سواری بنائے رکھ. کسی کے در پر کی احتیاجی سے ان سب میرے پیاروں کو اور ان کے صدقے مجھے بھی بچا لے. امید ہے کہ آپ اس درد مند پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے. سوچا ہوگا، میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، سوچا ہوگا. اختیار ہے، کوئی ہاتھ نہ اٹھانا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن ہاتھ تب اٹھائیں جب آپ ارادہ کر لیں کہ یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. جزاک اللہ، بارک اللہ. آئندہ اکیلے مت آئیے گا، آئندہ اکیلے مت آئیے گا، ایک قافلہ لے کر آئیے گا. یہاں پر بالکل ہم ناچتے بھی ہیں اور نچواتے بھی ہیں. ہم کسی صدر کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے، منسٹر کے لیے نہیں ناچتے، ہم خدا کے لیے ناچتے ہیں. اس رب العالمین کے لیے ناچتے ہیں جس کی رحمتوں نے آج ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے. اس رب کے لیے ناچتے ہیں جس نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے. اس رب کے سامنے ناچتے ہیں جس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں تجھ سے محبت نہیں کرتا. ہم ناچتے بھی ہیں، نچواتے بھی ہیں. اگر غالب کی طرح کسی کو ہو جان و دل عزیز، تیری گلی میں آئے کیوں. کسی کی پگڑ اترتی ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے تو نہ آئے، یہاں جائے. ہم ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا عشق اور ولولہ عطا کرے. کیا ہوا اگر میرا جسم نہیں ناچا، میرا دل جس طرح ناچ رہا ہے، جس طرح میرا جسم ناچ رہا ہے، یہ درخت خدا کے محبت میں ناچ رہے ہیں. یہ پہاڑ جو جمے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، جو آج تک ہلے نہیں، خدا کی قسم یہ بھی خدا کی محبت میں ناچتے ہیں. جن کو تم نے جامد اور ساکت دیکھا ہے، یہ پہاڑ بھی خدا کی محبت میں ناچتے ہیں. کوئی دیکھنے والا
ہو کسی کو ایسی نظر دیکھے میرے رب کی عظمت کو اور اس کی کبریائی کو، اس کی شان کو دیکھے، تشریف رکھے. ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی. وہ درویش، وہ مرد کلندر جب بھی جاتے تھے تو نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد سماع کی محفل ہوتی تھی، ان کے فقیر بھی ناچتے تھے، وہ جو مرشد تھے وہ بھی ناچتے تھے. تو بڑے بڑے عالم بھی آتے تھے ان کی صحبت میں. یہ سن لیجئے گا، بڑے بڑے عالم بھی ان کی صحبت میں آتے تھے. تو ایک مدرسے کا کوئی طالب العلم تھا، وہ بھی اس مرشد کا، اس اللہ کے ولی کا، خدا کے ولی کا مرید تھا. تو اس کا جو استاد تھا وہ پکے خیالات کا تھا. یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے. مبادا آپ سمجھیں کہ آج بات کر رہے ہیں. آج بھی خدا کے ولی جتنے ہیں نا، میں بتاؤں آپ کو، جتنے اللہ کے ولی ہیں پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے. کبھی بھی یہ دنیا خالی نہیں رہی، لیکن خدا کے ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. تم اور ہم اگر نہیں پہچانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوست خدا کا ولی یعنی خدا کا دوست. جس کو دوست پہچان لے اس کو اور کی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ شاگرد جانے لگا تو اس نے استاد سے اجازت مانگی. استاد نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا سے میرے مرشد آئے. کون ہے تیرے مرشد؟ نام بتایا. اس نے کہا وہ جو ناچنے والے ہیں. اس نے طنز کیا. اس نے کہا وہ جو ناچنے والے ہیں، جو ناچتے ہیں. وہ عالم تھا، رومی رحمت اللہ علیہ بھی تو ایسی بات ان کی مشہور ہے. وہ جو ناچنے والے ہیں، چلو اپنے ناچو پیر کو میرے سلام کہہ دینا. اتنی بات ہو گئی. ناچو سندھی میں بولتے ہیں نچنے والے کو. اپنے ناچنے والے پیر کو سلام کر دے. یہ چلا گیا. استاد کی بات تھی تو اس سے رہا نہیں گیا. تو اس نے کہا کہ حضور گستاخی معاف. اپنے مرشد کو کہا گستاخی معاف، ایک پیغام ہے میرے پاس. اب نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا استاد نے کہا تھا اپنے ناچنے والے پیر کو سلام کرنا. وہ مسکرائے اور ہنسے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی ہمارا بھی سلام اس کو کہنا، ہمارا بھی سلام اس کو کہنا. اس کو بتانا ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے. ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے. اور وہ شاگرد اس کی حقیقت کو سمجھا یا نہیں. مرشد کی بات سن کر جب اس مدرسے میں گیا، اس پکے خیالات کے استاد کو ملا. استاد نے پوچھا کہا کیا سلام کہے اپنے؟ اس نے کہا ہاں. کیا کہا؟ اس نے کہا حضور استاد محترم میرے پیر نے کہا کہ میرا بھی سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے. وہ بات سن کر اس مولوی کا چہرہ لال ہو گیا. ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. اس نے کپڑے پاڑ دیے. اور وہ ناچنا شروع ہو گیا. اتنا ناچا کہ اس کے جسم کے مسام سے خون رسنے لگا. تو یہ ہے فیض. جو روح ناچتی ہے وہ تو بات ہی اور ہے، جو قلب ناچتا ہے وہ بات ہی اور ہے. اگر دل اور روح جب تک ناچے تب تک چلو ان خدا کے عشق میں ناچنے والوں کی سی شکل بنا لیتے ہیں. رونے والوں کی شکل بھی تو خدا کو پسند ہے نا، جو حقیقت میں نہیں روتے.
لیکن وہ شکل ایسی بناتے ہیں. چلو ہم جو عشق کے محبت عشق میں حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا خدا کی محبوب عاشق امام ربانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی محبت میں جو ہر وقت محو رقص رہتے تھے ان کی روح اور قلب، اگر ان کی طرح ہم نے ہمارے جسم ناچنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ ایک دن قلب بھی ناچے گا آپ. اور وہ دن یاد رکھیے گا، وہ دن یاد رکھیے گا. تو امید ہے آپ نے ذکر کا طریقہ سمجھ لیا ہوگا. آپ نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، اور اپنے اراکین ممبران تنظیم اصلاح المسلمین کے روحانی طلبہ جماعت کے وہ اپنے اپنے دائرے میں بھی کام کریں گے. تو انشاءاللہ اور بھی اس پیغام میں اضافہ و ترقی ہوگی. اور ذکر کا طریقہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ دل کی طرف توجہ رکھیں، سانس آتا جاتا رہے، وضو ہو یا نہ ہو، یہ توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کرے. انشاءاللہ یہ ذکر کرتے چلے جائیں، آپ کا دل ذاکر ہو جائے گا. صبح تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے، مراقبہ کی بات بھی ہو چکی ہے، مراقبہ آپ نے کر کے بھی دیکھ لیا ہے. اکیلے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، جماعت کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں جہاں فقراء ہیں ان سے رابطے میں رہیں، اور وہاں ہفتہ میں ضرور ایک دو بار ہلکے ذکر کا اہتمام کریں، اور شریعت کے فرائض پر عمل کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں، یہ فرض ہیں. اور زکوٰۃ جس کسی پر بھی واجب ہے، یہ غریبوں کا یتیموں کا اس کے مال میں حق ہے، وہ غریبوں یتیموں تک پہنچا دے. اور اسی طرح جو صاحب حیثیت ہیں جن پر حج فرض ہے وہ بلا دیر حج کو جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم. اور صحبت کریں، آنا جانا رکھیں، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے تعلق بڑھے گا. دور بھی ہوں تو اپنے جسم کو دور سمجھیں لیکن اپنے قلب اور روح کو دور مت سمجھیں. یار کجے بھکڑو گھنا تان کجن، یار کجے بھکڑو گھنا تان کجن، سر بھی ڈجے سائیں کے تو مر سویں سدوں کن. وہ چلولا چیجن جے کے در در لائن دوستی. ہر جگہ دوستی لگانے والا نہیں چل سکے گا، ایک کی دوستی چاہیے، یکراگیر محکم گیر. اور ادھر ادھر جھانکنے والے، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، وہ نہیں چل سکیں گے. یکراگیر محکم گیر، مستحکم ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ. انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت تمہیں حاصل ہوگی. یہ میری دعا ہے. اور میرے آقا کا عشق اور ان کی سنت کی تابعداری، ان کے اہل بیت عظام کی محبت، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق، خلفائے راشدین صحابہ علیہ رضوان کے راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی. وہ چلنا کچھ اور چلنا ہوگا، وہ چلنا کچھ اور چلنا ہوگا. یہ بات اتنی طویل ہے، یہ جو گفتگو ہے، دل تو بہت چاہ رہا ہے، پتہ نہیں میں بک بک کر رہا ہوں یا چک چک کر رہا ہوں، دل بہت چاہ رہا. لیکن وہ جو چلنا ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، وہ چلنا کچھ اور ہوگا. کب؟ جب تمہارے دل میں اللہ کے عشق اور معرفت کا ذرہ آ جائے گا. اور صحبت کے لیے تاکید ہے. اور جتنے بھی ہمارے دوست سگریٹ، بیڑی، حقہ، نسوار، کوئی بھی منشیات، کسی بھی گندی علت میں مبتلا ہے، دست بست رضے ان کو چھوڑ دیں، اپنی صحت کو برباد نہ کریں، اور ذکر کریں. ذکر کریں. آپ اس کی چسکیاں لیتے ہیں نا، جو بھی چیز کھاتے ہوں گے یا سگریٹ کی کش لیتے ہوں گے، اللہ کی محبت کے کش لے، اللہ کے ذکر کے جو ہیں وہ چسکے لے. اس میں دیکھیں کیا مزہ ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ یہ عادت چھوڑ دیں گے. الائچی دم کر کے میرے مرشد حکم دیتے تھے بھئی الائچی کھاؤ، اور انشاءاللہ پیر کے حکم میں فائدہ ہے. جو بھی الائچی کھائے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. لیکن یقین چاہیے، عقیدہ چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب اور منعقد بنانے میں کوششیں کی. اور امید ہے جو خامیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. آئندہ یہ پنڈال بڑا بنائیں گے. درمیان میں جو یہ دھوپ نظر آ رہی ہے یہ نہیں آنی چاہیے. اور جتنا بھی ایریا ہے کور کریں. بھائی اگر ہم پورا پنڈال بنائیں، اگر ایک بھی عاشق آ گیا ہم کامیاب ہو گئے. یہ کثرت اور قلت کی بات نہیں ہے.
خدا کی پوری دنیا جو ہے نا وہ اللہ کی